الحمدللہ ہمارے مراج عظام، ہمارے علماء، ان کے فتاوے موجود ہیں، بلکہ اس انداز میں گفتگو ہے کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اہل سنت ہماری جان ہے، اہل سنت کے مقدسات کا احترام کرنا ہمارے فقہا نے واجب قرار دیا ہے۔ لیکن وہ جو ناسبی ہیں اور جو خارجی ہیں، جو بغض علی رکھتے ہیں، تو پھر اہل سنت کے علماء کو بھی چاہیے بغض علی رکھنے والوں کو اپنی صفوں میں نہ گھسنے دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تو اہل سنت بھائیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں ناسبیت موجود ہے، جو مولا کائنات سے بغض رکھتے ہیں، ان کا راستہ روکنا چاہیے۔ لہذا سامعین محترم یہ بات ذہن میں رہ جائے، ہمارے بزرگوں نے اپنے زمانے میں عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کی۔ اب آپ اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کریں۔ آپ اور میری ذمہ داری بنتی ہے اپنے مسلم عقائد کی حفاظت کریں۔ یہ ملت، یہ قوم، یہ امن پسند قوم ہے۔ یہ ملت لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتی۔ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، سر آنکھوں پہ ہیں، اور ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس وقت کی نزاکت کو سمجھیں، اور نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ اپنا حصہ شامل کریں، تاکہ اس ملت کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی جو لوگ بری سازشیں رکھتے ہیں وہ اپنی بری سازشوں میں ناکام ہو جائیں۔ تو یقیناً ہماری ملت ہمیشہ بیدار رہی ہے، اور ہماری ملت نہ ڈر ہے، ہماری ملت بہادر ہے، ہماری ملت شجاع ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں عشق ولایت علی کا نور موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے علماء، ذاکرین، ہماری ماتمی سنگتیں، منتظمین، ہمارے جتنے نوحہ خان حضرات ہیں، تمام انشاءاللہ یہ ایک ہو کے ہر اس سازش کو ناکام بنائیں گے جو اس مذہب اور ملت کے لیے کی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ ہمیشہ مسائل رہے ہیں، پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، لیکن اتنا کہتا ہوں، کبھی پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں۔ نہیں، یاد رکھنا ہم کمزور نہیں، اس لیے کہ ہمارا وارث طاقتور ہے، اور زمانے کا امام فرماتا ہے اگر ہم تمہاری غائب سے حفاظت نہ کرتے تو پھر دشمن تو کب سے تمہیں ختم کر چکا ہوتا۔ دشمن تو کچھ اور چاہتا ہے، اس لیے آپ لاوارث قوم نہیں ہو، زمانے کا امام آپ کا وارث ہے۔